أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الطلاق کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ کل سورۃ الطلاق کی ابتدا ہوئی تھی اور گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں، یا ایک مراد یہ بھی ہے کہ اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو یا مومن جو ہے اپنی عورتوں کو طلاق دیں تو عدت جو ہے ان کی عدت کے لیے دیں، حالت طہر میں دیں، اور ان کی عدت کو شمار کریں، اللہ سے ڈرے جو تمہارا پروردگار ہے۔ اور عدت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مطلقہ عورت جو ہے اپنی عدت کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور شوہر اپنے گھر سے اس کو نکالے گا بھی نہیں اور وہ خود نکل کے جائے بھی نہیں، اور جو کھلی بے حیائی کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے والے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے اس کے بعد کوئی نئی شکل و صورت کو پیدا کر دے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی تھی کہ طلاق جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن 3 طلاق ایک دم دینا نہیں ہے۔ اگر ویسی مجبوری آ گئی تو 1 طلاق دے کر جو ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آگے یہی بیان فرمایا گیا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جب مطلقہ عورت اپنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائے، جب مطلقہ عورت اپنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے ان کو روک لو، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا دستور کے مطابق ان کو جدا کر دو۔ اس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ مطلقہ عورت جب اپنی عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ مطلقہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 حیض ہے۔ 3 حیض کے ختم ہونے 2 حیض ختم ہو گیا، تیسرا حیض بھی قریب جو ہے آنے ہی والا ہے، کہ اس سے پہلے اختیار ہے شوہر کو، چاہے تو جو ہے رجعت کر لے، چاہے تو اپنی بیوی سے رجعت کر لے اور جو ہے اس کو اپنے قریب بلا لے، اس کو بیوی بنا لے، یا اگر رکھنا نہیں ہے، فیصلہ کن ہے کہ اب ہم بیوی کو رکھنا ہی نہیں ہے، تو جو ہے پھر جو ہے او فارقوہن بمعروف، دستور کے مطابق اس کو جدا کر دے۔ یعنی دستور کے مطابق جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے طریقے کے ساتھ ان کو جدا کریں۔ اور اس آیت کے زمرے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ عدت کو پورا کر کے وہ عورت جانے لگے تو اس کو ایک اچھا جوڑا بھی، اس کو کپڑا بھی جو ہے اس کو عنایت کریں، اس کپڑے کے ساتھ کیا کرے وہ جو ہے وہاں سے چلی جائے۔ تو بہرحال یہ حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اختیار ہے۔ شوہر کو کیا ہے؟ اختیار ہے، یا تو بیوی کو بلا لے، رجعت کر لے، یا اس کو بھلے طریقے سے چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے عورت کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے کہ جو ہے نہ ہم پورے طور پر طلاق دیں گے اور جو ہے نہ تم کو اچھے طریقے سے رکھیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اس آیت کے اندر یہی کہا گیا کہ تم عورت کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے اس کو اپنے پاس مت رکھو، یعنی ایک طلاق دے دیا پھر رجعت کر لیا۔ رجعت کرنے کا مقصد یہ کہ تکلیف دینا نہ ہو، بلکہ اگر رجعت کر رہے ہو تو ان کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، ان کو اچھا خیال رکھنا ہے، ایک اچھے طریقے سے ایک نئی زندگی گزارنا ہے۔ یا نہیں پسند بالکل نہیں ہے، معاملہ بالکل آخری حد تک پہنچا ہوا ہے، تو ایک اچھے انداز میں، خوبصورتی انداز میں اپنی بیوی کو جو ہے اپنے سے کیا کرنا ہے؟ جدا کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ،
اور تم جو ہے اور تمہارے درمیان جو ہے تم میں سے جو ہے 2 گواہوں کو مقرر کر لو، اور تم جو ہے تم اپنے میں جو ہے 2 گواہ کو کیا کر لو، مقرر کر لو۔ یہاں پر 2 گواہ کو مقرر کرنے کا حکم دیا گیا، کس موقع پر؟ جب عورت جو ہے عدت کے اختتام کے قریب پہنچ جائے تو اس سے تم رجعت کرو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، تو ایسے رجعت کرو گے تو ایسے موقع پر بھی 2 گواہ متعین کر لو، یا تم چھوڑ رہے ہو تو ایسے موقع پر بھی کیا ہے، 2 گواہ کو متعین کر لو۔ یہاں پر 2 گواہ کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ جو 2 عادل گواہ جو ہیں مقرر ہوں تم میں سے۔ تو یہاں پر جو 2 گواہ کے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا، یہ وجوبی امر نہیں ہے، یہ واجبی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ امر استحبابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر استحبابی ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے یہ امر جو ہے امر استحبابی ہے۔ ایک قول امام شافعی کا امر وجوبی ہے اور ایک قول امام شافعی کا امر استحبابی کے اندر ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو حکم ہے یہ امر استحبابی ہے کہ رجعت کرتے وقت گواہ کو کیا کر لیں، مقرر کر لیں۔ اگر گواہ مقرر نہ کریں تو بھی رجعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر رجعت کسے کہتے ہیں کہ 1 طلاق یا 2 طلاق اپنی بیوی کو دے دیا، دے دینے کے بعد جو ہے افسوس ہو رہا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے اور 3 حیض اس کی عدت ہے، اب افسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو اپنے قریب لانا چاہیے۔ تو اس کو قریب لانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے، قول کے ذریعے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیں آ جا، پھر سے آ جا، میں تجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ اگر گواہ نہیں بھی ہے تو یہ رجعت مانا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یا اس سے جو ہے رجعت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس سے بیوی جیسا تعلق کرنے لگے، اس سے بیوی جیسا تعلق کرنے لگے، تو اس سے بھی جو ہے رجعت کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ جو ہے رجعت کے وقت یا بالکل جو ہے وہ اس کو طلاق دیا جا رہا ہے، بائنہ کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں 2 گواہ ہوں تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے رجعت نہیں کرے گا۔ اور دنیا کے کچھ قوانین ایسے آ گئے کہ جو ہے پریشانی کے اندر شوہر مبتلا ہو رہا ہے، لڑکی دوسری چال اگر چل جائے تو پریشانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو ایسے وقت پر شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں میں رجعت کر لیا تھا، جھوٹ بول کے بھی اپنی جان کو یہ کر سکتا ہے میں رجعت کر لیا تھا، اور ایسی ہی زندگی کیا کرے، گزارنے لگے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے 2 گواہ رہیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی ان کے درمیان رجعت ہوا ہے یا رجعت نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے 2 گواہ کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ گواہ کیسے ہوں، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہوں۔ وہ گواہ بھی ہوں تو ایسا نہ ہو پیسہ کھا لیے ہوں، لڑکی والوں کی طرف سے پیسہ کھا لیا، لڑکے والوں کی طرف سے پیسہ کھا لیے، یا جو ہے جو حق ہے وہ نہیں بول رہے ہیں بلکہ جو ہے رشوت لے کر کیا کر رہے ہیں، گواہی دے۔ کبھی گواہی دینے کی بات آ جائے کہ واقعی رجعت ہوا یا نہیں ہوا، یا واقعی بائنہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اگر گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو گواہوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا کریں، گواہی دیں، رشوت لے کے پیسہ لے کے گواہی نہ دیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ صرف وہ خرچ وہ لے سکتا ہے جہاں پر جو ہے گواہی دینے کے لیے جانا ہے، تو آنے جانے کا آمد و رفت کا جو خرچ ہوتا ہے وہ اس سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو پیسہ رشوت کے طور پر نہیں لے سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم میں سے جو گواہ مقرر ہوں وہ گواہ اگر گواہی دینے کی بات آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرے، گواہی دیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہارے لیے یہ نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو یہ پیغام دیا ہے، اللہ کے اس پیغام پر عمل وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ رشوت بھی کھائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، اور گواہی عدل کے ساتھ دینے کی جگہ ظلم کر دے گا کسی کے ساتھ۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے بطور خاص کے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص جو ہے اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے راستے کو اس کے لیے کیا کرے گا، کشادہ کر دے گا، اس کے لیے ایک نئی شکل و صورت، ایک نیا راستہ نکال دے گا اس شخص کے لیے جو تقوی کو اختیار کرے۔ جو اس آیت کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آیت کے تعلق سے امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر گویا کہ
اس آیت کی جو ہے شان نزول کے طور پر بیان فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا سالم، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سالم۔ ان کو کسی دشمن نے قید کر لیا، ان کو کسی دشمن نے کیا کیا؟ قید کر لیا۔ جب دشمن نے قید کر لیا تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ میرا بیٹا سالم، اس کو دشمن نے کیا کر لیا ہے؟ قید کر لیا ہے، اب میں کیا کروں بتائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو یہ حکم دیا ہے قول کے مطابق کہ تقوی کو اختیار کرو، اور اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم اپنی بیوی کو بھی کہہ دو کہ دونوں مل کر خوب کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کریں؟ پڑھیں۔ تو بہرحال وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کون؟ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ پریشانی جو بیٹا وہاں پر کیا ہو گیا؟ قید کر لیا گیا ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو کثرت کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چنانچہ بیوی کہنے لگی کہ بہت اچھا نمونہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، اور ان کی اہلیہ بھی جو ہے بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگی، یہاں تک کہ کچھ دن گزرا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے واپس آ گیا۔ واپس کس طریقے سے آیا؟ بتایا گیا کہ جو ہے جس کے قید میں تھے ان کے بیٹے سالم، وہ جو ہے وہ لوگ کچھ غفلت برتے، اور ان کے غفلت کی وجہ سے یہ کیا ہوا، وہاں سے کچھ بکریاں ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق جو ہے بہت ساری اونٹوں کو لے کر جو ہے وہ جو ہے ان کا بیٹا آ گیا۔ جب آ گیا کہ اونٹیں یا بکریاں لے کر آ گئے تو جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عوف بن مالک اشجعی حاضر ہوئے، اور جو ہے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ میرا بیٹا جو ہے آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کلمات کی کیا ہیں؟ برکات ہیں، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے جو ہے اللہ نے تمہاری پریشانی کو دور کر دیا، اور یہاں تک کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس کیا ہو گیا؟ واپس آ گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال کیا کہ جو ہے جس کے ہاں قید تھا یہ، ان لوگوں کے جو ہے کچھ اونٹ یا بکریاں لے کر آ گیا ہے، آیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا مختصراً یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہ آیتیں پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے کو نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو ہے آیت، یہ طلاق کے مسئلے کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں، تو جو ہے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر میاں بیوی دونوں جو جدا ہو رہے ہیں، بیوی بھی جدا ہو رہی ہے، شوہر بھی جدا ہو رہا ہے، اگر یہ صحیح طور پر تقوی کو اختیار کریں گے اور جو ہے ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تو جو ہے وہ عورت جو جدا ہوئی ہے طلاق کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کو دوسرا ایک اچھا شوہر دے دے گا، اور جو ہے اس مرد کو جو ہے بیوی سے جدا ہوئی ہے تقوی کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایک عمدہ بیوی جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عنایت کر دیں گے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص جو ہے اللہ سے ڈرے گا تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے تنگ دستی سے نکلنے کی راہیں اس کے لیے فراہم کر دیں گے، اور جو ہے اس کے لیے جو ہے کشادہ راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ متعین کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے گا اور جو ہے اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا تو جو ہے اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، جس کے تعلق سے یہی آیتیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے لے کر جو ہے فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ تک جو ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمائی ہے؟ تلاوت بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ کلیئر کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آدمی بکثرت پڑھے گا اس کو تو اس کی پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اکابرین امت کا یہ عمل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے رات میں سوتے وقت جو ہے
3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے 75 مرتبہ 75 مرتبہ جو ہے اس آیت کو پڑھ لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ان آیتوں کو اگر وہ پڑھ لے گا جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 75 مرتبہ یہ پڑھ لے، اور اپنی مشکلات کے لیے حل ہونے کے لیے دعا کرے گا، تو 49 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مشکلات کو بھی دور کر دیں گے، اور رزق کے معاملے سے اگر جو شکوہ اگر اس کو ہے تو رزق کے تعلق سے اگر وہ پریشان ہے تو اس وظیفے پر عمل کرے اور اللہ سے دعا کرے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ 49 دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیں گے اس کے لیے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ بہت اہم آیتیں ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ تقوی کو اختیار کیا جائے، اور جو آدمی تقوی کو اختیار کرتا ہے مصیبت سے نکلنے کا بھی راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان تقوی کی زندگی گزارے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے متقی کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہاں پر اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تقوی کو اختیار کیا جائے، دوسرا یہ حکم دیا جا رہا ہے توکل کو اختیار کیا جائے، اللہ ہی کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، اور وہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ پر توکل کرنے لگے جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طریقے سے رزق پہنچائیں گے جیسا جو ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں، کہ پرندے جو ہے صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت سیر ہو کر وہ اپنے گھونسلوں کے اندر آ جاتے ہیں، تو جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اگر آدمی جیسا توکل کا حق ہے اللہ کے ساتھ ویسا توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ پرندوں جیسا رزق بھی کیا کریں گے؟ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کے ضمن کے اندر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسباب اختیاریہ کو بھی اختیار کرنا ہے، اسباب اختیاریہ جو ہے اس کو بھی اختیار کرنا ہے، اور جو ہے صرف اسباب ہی کے اوپر توکل نہیں رکھنا ہے، بھروسہ نہیں رکھنا ہے کہ میرا دکان جو ہے نہیں ہوگا تو پھر ہم کھائیں گے کیسے، اور جو ہے میرا دکان کھل گیا کسٹمر ہی نہیں آ رہا ہے، کسٹمر نہیں آیا تو ہم کھائیں گے نہیں، بلکہ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں، توکل اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں کہ رزق دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ ہم جو ہے اسباب کو اختیار کر لیے، کما حق کو توکل کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ہے 75,000 بتایا جاتا ہے کہ 75,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کی صفات کے اندر بتایا گیا کہ جن کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کما حق ہو اللہ ہی کے اوپر کیا ہوں گے؟ توکل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے جو ہے رزق کے تعلق سے جو ہے ہر چیز کے مسئلے کے تعلق سے اللہ ہی کے اوپر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے، اور جو اللہ پر کما حق ہو توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، اللہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر گزرتا ہے، جو کام ہے اس کا اللہ جو اپنے کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کو کر گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کو وہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام جو ہے کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر کوئی رکاوٹ اور مشکلات نہیں ہے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ ہر کام جو ہے ہر کام کے لیے اپنے ایک اندازے کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہر کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اندازے سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ کو جس وقت جو کام کرنا ہے اپنے اندازے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنے ایک اندازے کو کیا کیا؟ مقرر فرما رکھا ہے۔ بہرحال یہ دو آیتوں کے مختصر انداز میں تفسیر کی گئی ہے۔ ضمناً جو ہے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مطلقہ عورت
عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو وہاں پر اختیار ہے یا تو رجعت کر کے بیوی بنا لے یا بھلے طریقے سے ان کو کیا کریں چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بھلے طریقے سے چھوڑنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو ہے آخر وقت میں جب وہ جانے لگے تو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کجربی کو اختیار نہ کیا جائے, ایک اچھا جوڑا اور کچھ پیسے وغیرہ بھی ہو تو کچھ دے کر اس کو کیا کر دینا چاہیے, رخصت کر دینا چاہیے. بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بیویوں کے ساتھ خصوصاً اللہ ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی خصوصاً ہم سب کو تقوی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کما حق ہو اللہ کی ذات پر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا توکل کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ توکل ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.